ایک روایت پڑھی تھی جس میں ہم نے ناموں کے حوالے سے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نام جس کا معنی صحیح نہ ہوتا وہ بدل دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا برہ۔ ان کا کیا نام تھا؟ برہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسند کیا اور ناپسند کرتے ہوئے ان کا نام برہ سے بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس بات کو ناپسند کیا کراہت ان یقال، یوں نہ کہا جائے۔ برہ کا معنی ہوتا ہے نیکی کرنے والی، نیکوکار۔ برہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیکوکار۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یوں نہ کہا جائے خرج من عندی برہ، آپ برہ کے پاس سے چلے گئے، یعنی نیکی سے آپ باہر نکل گئے، یعنی یہی کہا جائے گا نا بھئی آپ کہاں سے آ رہے؟ جی میں برہ کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نیکی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہاں برہ باہر چلی گئی، نیکی باہر چلی گئی، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، تو آپ نے برہ سے بدل کر ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے ناموں کے بدلنے کے حوالے سے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام تھا حزن۔ ان کے دادا کا نام تھا حزن۔ حزن کہتے ہیں ملال کو، سختی کو۔ تو وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حاضر ہوئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم حزن نہیں، تم سہل ہو۔ حزن نہیں بلکہ تم سہل ہو۔ سہل کہتے ہیں آسانی کو۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ میں نام بدلی نہیں کر سکتا، یہ میرے باپ نے رکھا ہے۔ تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے کہ نام نہ بدلی کیا، اب وہ جو نام کی جو سختی تھی اس کا اثر میرے اس اولاد میں، اس خاندان میں چلتا رہا۔ ناموں کے حوالے سے کل ایک حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، بڑا اس میں لطف آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ نام سے ناپسند کیا برہ، اور برہ کو تبدیل کرتے ہوئے جویریہ نام رکھ دیا۔ یہ حدیث کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر بیٹھی تسبیحات کر رہی تھی، کچھ پڑھ رہی ہوں گی۔ رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھ کر جب دوبارہ گئے تو حضرت جویریہ اسی طرح مصلی پر بیٹھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نہ آتے ہوئے تو عرض کرنے لگیں کہ ما زلت بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائبۃ، جب سے آپ گئے میں تب سے بیٹھی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھ سے جاتے ہوئے جب میں تیرے پاس سے گیا میں نے ایسے کلمات کہے کہ تیرا اتنی دیر بیٹھنا اور میرا وہ چند کلمات کہنا ایک برابر ہے۔ وہ کلمہ جو میں نے پڑھ لیا، بس میں نے وہ ایک کلمہ پڑھا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ اتنی دیر تو مصلی پر بیٹھ کر تسبیح کرتی رہی، میں تیرے ساتھ ثواب میں شریک ہو گیا۔ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ آپ نماز کے لیے باہر گئے، پھر نماز پڑھ کے تشریف لائے، اتنی دیر مصلی پر بیٹھی رہی، فرمایا جو تو نے کام کیا میں نے صرف ایک تسبیح پڑھی ہے، میں اس کے ساتھ پہنچ گئے ہوں۔ اور اگر تو تولے نا ان کو تو جو میں نے کلمات کہے ہیں وہ تیرے ان ساری تسبیحات سے زیادہ ہوں گے۔ ہم سارے پڑھ لیتے مل کے۔ تو آپ نے وہ کلمات جو تھے وہ ارشاد فرمائے، سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ، سبحان اللہ رضا
نفسہ سبحان اللہ زینۃ عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ میں نے بس یہ کلمات کہے ہیں، میں تجھ سے آگے نکل گیا کہ تو اتنی دیر بیٹھی رہی تسبیحات کرتی رہی، میں نے بس یہ چند کلمات کہے، سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ، سبحان اللہ رضاء نفسہ، سبحان اللہ زینۃ عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہم دنیا داری میں مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ نیکیوں کے بارے میں ایسا فہم اور ایسا شعور عطا فرمائے کہ ہم اس جستجو میں لگے رہیں کہ مولا ہمیں اپنا قرب پہلے سے زیادہ عطا فرمائے۔ ایسے کلمات جن سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، انہی میں سے یہ ایک ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔